تو دجال کو اللہ ایمان جانچ کرنے کے لیے بھیجے گا کہ جو منافق ہوگا، کمزور ایمان والا ہوگا، وہ سب کے سب کافر بن جائے گا، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اس کو ڈرا کر بھی دجال اس کا بال بھی نہیں اکھاڑ پائے گا، اس کو ٹچ بھی نہیں کر پائے گا۔ بالآخر اسی دجال کے خاتمے کے لیے ملک شام کی دمشق کی وہ مسجد، ملک شام جو ابھی بشار الاسد کے ظلم سے اس ملک کو آزاد کیا گیا، 20 سال سے بشار الاسد نے اس پورے ملک کے اوپر ظلم و ستم کی بارش کی، لیکن مجاہدین نے، نوجوانوں نے اس بشار الاسد کے ظلم سے ملک شام کو آزاد کرایا، اور دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے مینارے پر ان کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دجال کا خاتمہ کریں گے۔ میرے بھائیو، بیچ میں ایک بات آ گئی، صرف اس لیے سمجھانا چاہتا تھا، واقعہ میں نے پیش کیا کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو دجال سے بھی ہمیں ہمارے ایمان کو، دجال کے ذریعے بھی ہمارا ایمان نہیں لوٹا جا سکتا، اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ تو ایمان تبھی زندہ رہے گا، بچے گا، جب ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر عقیدے اور ایمان کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، مکتب میں بھیج کر قرآن کا اور حدیث کا درس اور قرآن کے بارے میں اپنے بچوں پر فکر کریں گے۔ بہرکیف بہت لمبے وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے خیال سے دعا کر دی جائے تو بہتر ہے۔ اگر آپ نے مکتب کا نظام بہتر کیا، اگر کوئی بھی پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو، کچھ معلوم کرنا ہو تو میں اویلیبل رہتا ہوں، میرے موبائل پہ فون کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کے اس مکتب کے تعلق سے، اگر آپ کو نہیں ہوتا ہے مکتب میں، اگر آپ خرچ نہیں دے پاتے ہیں تو آپ اب میرے اس مکتب کو میرے تنظیم تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی جو کہ ہاٹ سے جوڑیے، انشاءاللہ مہینے کا کچھ نہ کچھ وظیفہ ہم وہاں سے طے کریں گے، کیونکہ آپ کے محلے کے اندر سخت ضرورت ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس لیے مکتب ہی بہتر آپشن ہے۔ اگر محلے والے کرتے ہیں تو اچھی بات، نہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے، جو کہ ہاٹ بہت دور نہیں ہے، یہاں سے بہادر گنج سے ٹوٹل 27 کلومیٹر دور ہے۔ آئیے، آپ کو میں اس کا نظام اور ترتیب بنا دیتا ہوں، تاکہ آگے چل کر کل قیامت میں آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکو کہ اللہ ہم نے مکتب کو وجود میں لانے کے لیے بڑی محنت کی تھی۔ یا جو لوگ باہر سے آئے ہیں، جن کے محلے کی مسجد میں مکتب نہیں ہے، تو مکتب بنائیے، مکتب ضروری ہے میرے بھائی۔ آج بھی الحمدللہ آسام کے طرف چلے جائیں آپ، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا آسام میں اسی نومبر کے مہینے میں، تو وہاں چھوٹے بچے اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ ظہر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک قرآن کا مسابقہ چل رہا تھا۔ سورہ فاتحہ ہے، اما پارا ہے، اما تسالون ہے، پورے چھوٹی چھوٹی صورتیں بچے اچھے انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں آسام میں بنگالی لینگویج، بنگلہ بولتے ہیں وہاں پہ، وہاں ایک تو اب نام بھی عجیب طریقے سے لیا جاتا، عبداللہ سولیم چوت اور ویدی، اس طرح کر کے بولتے ہیں، بنگلہ میں بولتے ہیں۔ وہاں پر اب کئی مرتبہ تو اسٹیج پر ہم تھے، تو کئی مرتبہ تو انہوں نے بنگلہ میں اس طرح نام لیا کہ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے سوچا کہ میرا نمبر آ گیا تقریر کے۔ بولا حضور آپ کا نمبر ابھی نہیں آیا ہے، آپ ابھی بیٹھیے۔ ہم نے کہا نام کیوں لیا؟ بولا ہم نام لے رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ ہمارے بیچ میں بھارت کے بہار سے تشریف لائے مولانا عبداللہ چترویدی۔ آگے پیچھے بنگلہ بولتے تو صرف میرا نام تو سمجھ میں آتا تھا، میرا نام کیسے بدلے گا، زیادہ زیادہ پیش لگا دے گا، وہ عبداللہ سولیم ایسے کر دے گا، لیکن نام تو سمجھ میں آتا۔ میں بیٹھا رہا 2-3 مرتبہ نام لیا، تو 2-3 مرتبہ ہم جب کھڑے ہوئے تو فائنلی انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا رے بھائی اتنے مرتبہ نام لے رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ تقریر کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو ہم بیٹھے رہے، جب میرا نام لاسٹ میں لیا تقریر کے لیے تو میں بیٹھا ہی رہ گیا، میں نے سوچا کہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ وہ بولا کہ حضور آپ کا نمبر آ گیا ہے۔ ہم نے کر رہے بھائی یہ لو، تو خیر ایسا ہوا حادثہ ایک طرح سے ہمارے ساتھ میں
خیر کچھ بھی ہو، بنگالی لینگویج ہے وہاں کی، لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، قرآن اچھی طرح محنت ہوتی ہے قرآن پر آسام میں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، یہ عزم کیجئے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے تو بہت شکریہ۔ میں اپنے ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن کی تعلیم دیجئے، بندوبست نہیں ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم امام صاحب کو بلا کر مکلف کیجئے کہ امام صاحب مکتب چالو کیجئے، ہم آپ کو 100 روپے مہینہ دیں گے الگ سے۔ 100 روپے دے سکتے نہیں دے سکتے؟ یہاں تو رجنی کندے کھا کر کے تھوک دیتا ہمارا نوجوان، مدھو کھاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے جو دن میں کم سے کم 10 مدھو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ 10 مدھو کھا لیا تو 5 نہیں 50 روپے غائب، مہینے میں 1500 روپے مدھو میں چلا گئے۔ کیا آپ مہینے میں 100 روپے نہیں دے سکتے مکتب کے لیے؟ دے سکتے۔ اور جب بچوں میں اور نوجوانوں میں یہ تڑپ ہو جائے، دین کی محبت پیدا ہو جائے کہ مکتب چل رہا، امام صاحب کو ہمیں 100 روپے دینا ہے، اس نسل کو ترقی کرنے میں تبدیلی لانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کون کرائیں گے؟